سر اتنا سٹاف رکھا ہوا ہے، جی جی کوئی خطرہ آپ کو؟ میری کوئی لڑائی نہیں تھی ان کے ساتھ، کسی قسم کی پرابلم نہیں تھی، صرف سسٹم ان کا میں دیکھتا تھا، وہی جو چیز آنی کڑاچی کرنی اڑاپ کر جانی، گورنمنٹ کے کھاتے ڈالتے تھے، بل گھروں کے بجلیوں کے۔ اب اتنے امیر ترین آدمی ہیں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتی ہیں۔ 2013 میں مجھے کہا آپ جا کے الیکشن لڑیں، اس کے بعد وہ ٹکٹ اٹھا کے کسی اور کو دے دیں۔ الیکشن اگر آپ کو لڑنے کا موقع ملتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جی اگر میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ دی تو لازمی الیکشن لڑیں گے، دل تو ہر کسی کا ہوتا ہے کہ الیکشن لڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ آپ میرے ارد گرد سفید لباس میں ملبوس اشخاص دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ کن کے باڈی گارڈز ہیں؟ یہ کن کا سٹاف ہے؟ آج آپ کی ملاقات میں کرواؤں گا بجاج خان نیازی صاحب سے، جو کہ نیازی ایکسپریس ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک ہیں۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے سر، اول تو بہت شکریہ آپ کا۔ سر اتنا سٹاف رکھا ہوا ہے، جی جی کوئی خطرہ آپ کو؟ نہیں، بہت ہمارا اصل ٹرانسپورٹروں کا ایشو چلتے رہتے ہیں آپس میں نا، تو یہ ہماری مجبوری بھی آپ سمجھ لیں، کچھ ویسے ہی میرے سے شروع سے ہوتی ہیں۔ شوق بھی ہے آپ کو؟ نہیں، شوق سے تو اتنے بندے کوئی نہیں رکھتا جی، نہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو بندے رکھنے پڑتے ہیں جی۔ سر کتنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ان کے استعمال کے لیے؟ خود کس گاڑی میں سفر کرتے ہیں؟ بہت گاڑیاں کا تو مجھے شوق ہے، گاڑی تو کافی ہیں میرے پاس۔ ویسے میں 3 گاڑیوں کا زیادہ ڈیلی 3 پر نکلتا ہوں، 8-10 لڑکے ساتھ ہوتے ہیں، باقی میرے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں، 1-2 سیکٹری ہیں ساتھ۔ تو یہ جب کہیں کھانے میں دعوت پہ جاتے ہیں ان سب کو لے کے جاتے ہیں یا خود ہی جاتے ہیں؟ میرے لڑکے کھانا کھاتے ہیں، اچھا۔ میں جا کر کہیں کوشش ہوتی ہے کوئی زبردستی کھلا دے تو کھلا دے، ورنہ ان کے ادھر ہی اوپر پکتا ہے کوک رکھا ہوا ہے، صحیح ہے، ادھر کھانا کھا کر جاتے ہیں۔ ان کو منع ہے کہ آپ نے باہر کہیں سے کھانا نہیں کھانا، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ مقصد ختم ہو جاتا ہے نا کہ آپ اگر گارڈ ساتھ ہیں اور آپ کہیں جا کر ان کو کھانے کھلا رہے ہیں تو آپ کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اوپر چل کے آپ کو بجاج خان نیازی صاحب کا آفس سے کہا ہے جہاں یہ بیٹھتے ہیں، جہاں یہ اپنا سارا دن بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ آئیے اوپر چلتے ہیں۔ سر نیازی ایکسپریس 99 یہ رکھنے کی وجہ کیا نام؟ سر وجہ تو اللہ کے 99 نام ہے، مین مقصد تو برکتوں والا نمبر ہے۔ تو شروع سے 99 میں اپنی کوئی پہلی بائک کب لے کر دی تھی والد صاحب نے، اس ٹائم بھی اس کو 99 نمبر لگوایا تھا۔ تو ابھی بھی کوشش ہوتی ہے پہلے یا لاسٹ میں 99 لازمی ہے جی۔ تو اور خاص بات نہیں ہے، یہی اللہ کے 99 نام ہے، اس نیت سے رکھا ہے جی۔ سر ہم بجاج خان نیازی صاحب کو مستقبل میں جی جی سیاست میں آتے ہوئے، الیکشن لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی اگر میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ دی تو لازمی الیکشن لڑیں گے۔ دل تو ہر کسی کا ہوتا ہے کہ الیکشن لڑے، کس پارٹی میں آپ تھوڑا بہت کام آپ نے کیا ہوتا ہے تو دل تو ہوتا ہے کہ الیکشن لڑیں۔ اب وہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے۔ بقایا دوست احباب ہیں جو میرے علاقے کے لوگ ہیں، وہ تو پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں۔ سر کہاں سے لڑیں گے؟ آپ کا جو خاندان کا تعلق میاں والی سے ہے، الیکشن اگر آپ کو لڑنے کا موقع ملتا ہے پنجاب لاہور سے یا میاں والی سے؟ بھائی جان میاں والی تو میرا ابائی شہر ہے جی، جی جی، میرے دادکوں کا شہر ہے۔ میری کیونکہ پیدائش لاہور کی ہے، میرے والد صاحب سن 52 میں لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ لاہور سے لڑیں گے۔ جس آفس آپ بیٹھے ہیں نیازی اڈے پر، ادھر ہے 152 152 نمبر حلقہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ٹکٹ اپلائی کریں گے۔ بقایا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، یہ سیاست میں رب کا یہ سسٹم ہوتا ہے، کسی ٹائم آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پارٹی آپ کو گھر آ کر ٹکٹ دے دیتی ہے، کسی ٹائم جد و جہد کرنے کے بعد بھی آپ ٹکٹ نہیں ملتی، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ ضرور ہے، بقایا اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ بجاج خان نیازی کو نظر آتے ہیں لوگوں کو، ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں بسیں بھی ہیں چل رہی ہیں، کوسٹرز وغیرہ۔ خود کیا ہے بجاج خان نیازی؟ سر یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، لوگوں کی محبت ہے، لوگ میری لائک بھی کرتے ہیں، مجھے بڑا اچھا رسپانس بھی آتا ہے جی ویڈیوز کا۔ بقایا ایسا انسان
ایک اندر سے شوق ضرور ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مدد اگر کر سکیں لازمی کریں. آپ کے حلقہ باب ہونا چاہیے, آپ کے دوستوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے, بالکل رزق میں اللہ برکت زیادہ ڈالے. آج اگر ماشاءاللہ کتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, دل تو ہوتا ہے کہ اللہ اور دے, اس سے بھی ڈبل دے. انسان ہے نا, انسان کا وہ کیا آپ کہتے ہیں, برتا نہیں ہے, بھرتا نہیں ہے. پھر آپ جتنا آپ کو اللہ دیتا ہے اتنے آپ کے خرچے بڑھ جاتے ہیں. آپ کا سر زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو بھی رہ گئی ہو کہ یہ اللہ میری یہ خواہش پوری کر دینا؟ بس کوئی اللہ تعالیٰ نے ساری خواہشیں پوری کی ہیں, اپنی لائف میں بڑے خوش ہیں. اب ماشاءاللہ بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو اب ان کا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے, صحت والی, تاکہ ان کی شادیاں کریں. اپنا بقایا کوئی خاص ایسی خواہش نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی آپ سمجھے جاتے تھے, تو ان سے راہ جدا کس طرح ہو گئی؟ سر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے زندگی کے 20 سے 21 سال گزارے ہیں جی. بالکل. میں 2003 سے لے کر 8 تک یوتھ کا صدر رہا ہوں. جب یہ 8 میں آئے پاکستان, انہوں نے گورنمنٹ بنائی پنجاب کی, تو انہوں نے مجھے ہٹا کر اپنی سالی کے بیٹے کو بنا دیا. اچھا, جی یوتھ کا پریزیڈنٹ لاہور کا جی, جو محسن لطیف ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے, یہ وجہ بنی تھی اختلافات کی؟ نہیں, وجہ یہ کوئی نہیں بنی تھی. میری کوئی لڑائی نہیں تھی ان کے ساتھ, کسی قسم کی پرابلم نہیں تھی. صرف سسٹم ان کا میں دیکھتا تھا, وہی جو چیز آنی کڑاچی کرنی, اڑاپ کر جانی, ایک وہ دیکھتا تھا قریب سے, کیونکہ کافی میں قریب رہا ہوں, کہ وہ گھر کی چھوٹے چھوٹے خرچے بھی گورنمنٹ کے کھاتے ڈالتے تھے, بل گھروں کے, بجلیوں کے. تو ایک چیز تھوڑی تھوڑی نفرت ہوتی تھی کہ یار اب اتنے امیر ترین آدمی ہیں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتی ہیں. تو پھر یہ عمران خان صاحب 13 میں انہوں نے جلسہ کیا, بڑا اچھا ویژن لے کر آئے, بڑی اچھی جو انہوں نے پھر باتیں کی, جو انہوں نے اپنا ایک موقف دیا, اس موقع پر وہ کھڑے ہو گئے. تو پھر دل کرتا تھا کہ کیوں نہ ہم بھی کسی عمران خان کی سپورٹ کریں, کیونکہ ایز دا انسان وہ خود بہت ایماندار آدمی ہے. اس پر تو کوئی آدمی, اس کے مخالف بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ خود ایماندار آدمی ہے, اس پر کوئی انگلی نہیں ہے. تو خان صاحب کی یہ ایمانداری کی وجہ سے مین جو وجہ تھی, تو ہم ادھر پی ٹی آئی آ گئے, اور ویژن انہوں نے بڑا اچھا دیا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے پاکستان کے لیے. اور میرا اپنا دل کہتا ہے کہ وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیے. بالکل. بقایا جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی رنجش یا اس وجہ سے, بالکل نہیں تھی. بالکل اچھے طریقے سے میں پارٹی چھوڑ کر آیا ہوں. ٹھیک ہے. پارٹی میں وہ زیادتی میرے سے کرتے رہے. پہلے انہوں نے سالی کے بیٹے کو بنا دیا پریزیڈنٹ, پھر انہوں نے 2013 میں مجھے کہا آپ جا کے الیکشن لڑیں, اس کے بعد وہ ٹکٹ اٹھا کر کسی اور کو دے دی. پارٹی عہدہ کوئی پھر نہیں دیا. وہ ایک علیحدہ چیزیں تھیں میرے لیے, وہ چھوٹی معمولی چیزیں ہوتی تھیں. بالکل. میری ایک خواہش ہوتی تھی کہ یار ملک کا وزیر اعظم ہے, اس کے ساتھ میرے تعلق ہونے چاہیے. اللہ نے میرے بنائے, ان کے ساتھ پوری زندگی کے 20-21 سال گزارے. صحیح بات ہے. اور ایک ٹائم تو ایسا ہے 2008 سے لے کر 17 تک میں 1 to 1 رہا ہی نواز شریف کے ساتھ ہوں. 5 سال کا طریقے سے گاڑی بھی ان کی میں چلاتا رہا ہوں, ہر قسم کی. اور ان کی گاڑی سے اتر کر میں آگر پی ٹی آئی جوائن کی ہے. سر ہم اس روڈ پہ دیکھتے ہیں اور بھی ٹریول کمپنیز ہیں, نیازی ایکسپریس 99 کی کامیابی کی وجہ کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ سر جی یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اللہ دینے والا ہے. مارکیٹ میں ماشاءاللہ کافی ہیوی ٹرانسپورٹر بھی ہیں, بڑی کمپنی بھی ہیں ہمارے سے, تو سب کو اللہ رزق دیتا ہے. ہمارا ذرا یہ ہے کہ نیازی ایکسپریس جب میں نے 997 اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی نیت سے رکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے کاروبار میں. کب آپ کی اپنی نیت اچھی ہوتی ہے. 3 کروڑ کی 3.5 کروڑ کی ہم بس لیتی ہیں, ایک ڈرائیور کو چابی دیتے ہیں, اس نے چلانی ہوتی ہے. یہ بڑا رسکی کاروبار ہوتا ہے. ان کی جو ہمارا اس کو ہم کیپٹن کہتے ہیں گاڑی کا, جو ڈرائیونگ کرتے ہیں, اس کی ذرا سی غفلت کی وجہ سے
हमें लाखों का नुकसान भी झेलना पड़ता है, कभी टायर फाड़ लाते हैं, कभी अल्लाह न करे गाड़ी का बहुत एक्सीडेंट कर देते हैं तो कोई हादसा हो जाए, किसी सवारी के साथ अमले के साथ अगर वो कोई ऐसी बात करे जो सवारी को अच्छी ना लगे, वो भी शिकायत हमें सुननी पड़ती है कि पब्लिक डीलिंग भी हमें करनी पड़ती है, बस भी हम देते हैं, अमले को भी ट्रेन हम करते हैं। वो ज़रा गफलत करता है तो उसका फिर सारा खुमादा भी हमें भुगतना पड़ता है। सही बात। सर 25 मई को पकड़ा गया असला मिल गया वापस? सर जी 25 मई को इन्होंने जो मेरे घर डकैती की है, मैं इसलिए कहता हूँ डकैती की है। सर हुकूमत तो आपकी है, कोई कार्रवाई की है अभी तक आपने? सर जी पर्चे कैंसर हो रहे हैं जी, तो अभी तक सामान नहीं मिला, इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। अच्छा, वो असला तो आपका फोरेंसिक लैब के लिए चला गया था, अभी तक मिला नहीं है क्या? सर उसका एक होता है, उनका कोई कोरस होता है कोई 30 दिन का। अब पता लगा है कि उन्होंने वो सारी रिपोर्ट वगैरह बना ली है, तो हमें रिपोर्ट उन्होंने मैसेज भी की है। सर गिरफ्तारी का भी आपका कोई था उस वक्त? बड़ा ज़ोर शोर था 25 मई को कि बजाज खान न्याजी और ज़ुबैर खान न्याजी के घर से गैर कानूनी असला मिल गया, गाड़ियों से असला मिल गया। सर वो तो उन्होंने मुझे 21 साल की जो उनके साथ मैंने वफा की है उसका उन्होंने मुझे सिला दिया था। मेरी ना मुझे असले का बहुत दुख है, ना मुझे इन्होंने मेरी 2.5 महीने गाड़ियाँ थाने में खड़ी रखी, 3 मेरे रीवो डाले जो आप नीचे खड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। वो इन्होंने 3 माह मेरे बॉस थाने में खड़े रखे, उसकी सूबेदारी नहीं उन्हें देते थे। तो उनकी मोहब्बतें हैं जो मुझे याद रहेंगी सारी उम्र जब तक मेरी ज़िंदगी है। तो यानी कि 21 साल उनके साथ वफा की और उसका सिला ये मिला कि पर्चे गैर कानूनी असले के पर्चे और गाड़ियाँ खुद अंदर कर दी जी, खुद सब कुछ अंदर कर दिया। अभी उन्होंने दहशत गर्दी और गद्दारी वाला जो मुकदमा था वो ख़त्म कर दिया। वो तो सर अब आपके लीडर पे भी डला हुआ है। तो हमारे मुल्क में आपको पता अच्छा काम करना, जो भी सोचता है करने का, तो उसके साथ ये खमियाजा भुगताना पड़ता है। अब उस टाइम तो ये इतने मेरे वैशी हुए थे ये मियाँ सबान, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ पूरी बरादरी उनकी, मियाँ शहबाज साहब, हमजा साहब, नवाज साहब, मरियम साहब, जो जो घर के फर्द थे सारे मेरे पीछे पड़े हुए थे और अरेस्ट करने के लिए बड़ी रेटें उन्होंने की। फैमिली में आ जाते थे घर, मेरा फैमिली वाले घरों में आकर रेटें करते थे, घर की चीज़ें पेटियाँ तक बेड तक खोलते थे, चेक करते थे बॉस। तो बड़ी म्यूसी होती थी कि हम पाकिस्तानी हूँ मैं, इस तरह के उन्होंने हालात बनाए थे। अगर शायद काबू आ जाता तो गेल साहब की तरह मुझे भी उन्होंने यही हशर करना था जो गेल साहब का। मैं तो फिर काबू आया नहीं। दोस्त माशाल्लाह थे, दोस्तों ने काफ़ी मेरी सपोर्ट की। दोस्तों के साथ ही जाकर 2-2.5 माह का जो वो एरिया मैंने गुजारा, तकरीबन दोस्तों के पास गुजारा। घर तो जाते थे, पीछे से पुलिस आ जाती थी, फिर वहाँ से निकलना पड़ता था बॉस। 2-2.5 माह बड़ा एक मुश्किल दौर था कि आप अपने घर जहाँ आप अपना सुकून होता है, बच्चे होते हैं, आप अपने घर जाते हैं, अपनी हर कीमती चीज़ आप घर रखते हैं। तो ठीक है जी बिल्कुल जी, आपने बजाज खान न्याजी साहब की गुफ्तगू सुनी और ज़िंदगी का हवाल जाना, किस तरह एक न्याजी एक्सप्रेस 99 को आज उन्होंने पाकिस्तान का एक वो ब्रांड बनाया है कि जिसका एक नाम है, एक अलग मुकाम है, और लोग इस बस पे सवारी करना और सफ़र करना पसंद भी करते हैं। और साथ ही साथ ये भी पैगाम दिया कि मुस्तक़बिल में इलेक्शन लड़ने का इरादा तो है, अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से इनको टिकट दिया जाता है तो इनका मुकम्मल इरादा है और कोशिश है कि वो इलेक्शन लड़के मज़ीद आवाम की खिदमत कर सकें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।